کہ جاؤ محمد مصطفیٰ، آج وہیں کھلے گا دروازہ اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو ساری امتی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خلیل اللہ، دروازہ کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہو، میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا. فرمایا اخر ساجدان، پھر میں سجدہ کروں گا، پھر میرا رب میرے اوپر اپنی تعریف کا فیضان کرے گا، پھر میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو نہ پہلے کی نہ بعد میں. تو میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب، میرے حبیب، میرے رسول، آپ سر اٹھائیے، مانگیے، ملے گا، شفاعت کریں، قبول ہوگی. یا اللہ دروازہ کھول. آپ میرا اللہ کہے گا آپ پہل کریں، پہلے آپ کا قدم پڑے گا. تو اب ایک تماشا ہوگا. جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی ہیلی کاپٹر کی طرح، اور لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے. میرے نبی اس پر ایسے تشریف فرماؤں گے، بیٹھ جائیں گے. اس کی جو لگام ہے رسی وہ ایسے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے. کوئی ڈرائیور آئے گا جو اس رسی کو لے کے آگے آگے چلے گا. تو یہ ایک بڑا 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 گریٹ آنر ہے کہ میں نبی کی سواری کو پکڑ کے چلوں. لہذا ہر ایمان والا یوں ہو جائے گا، بھائی دیکھو کون جا رہا ہے، دیکھو بھائی کون جا رہا ہے، کس کو بلایا جائے گا، بھائی کون جائے گا، بھائی کون جائے گا. بھائی سب ایسے ایسے دیکھ رہے ہوں گے حیرت میں، بھائی اب کس کا نصیب، کون بھائی، کون بھائی، کون بھائی. اتنے میں میرے اللہ کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلاؤ. یہ رسی بلال کو پکڑا جس نے سب سے زیادہ اللہ کے لیے مار کھائی اور زبان سے احد 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 کے سوا کوئی آواز نہ نکلی. آؤ میرے نبی کے ڈرائیور بننے کے لیے غلام چنا گیا. سید نہیں، قریشی نہیں، پٹھان نہیں، راجپوت نہیں، میرے رب نے چنا تو غلام چنا، بلال حبشی. آپ نے فرمایا وہ میرے آگے آگے چلے گا، میں پیچھے چلوں گا. میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر ٹک 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 نوک کروں گا. تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ، مرحبا بک، ویلکم یا رسول اللہ. اللہ نے فرمایا تھا میں خود اٹھ کے کھولوں. میں ہوں جنت کا جی ایم رضوان، جنت کا خازن، اور آج کی لینگویج میں چیئرمین، جی ایم، ڈی ایم. تو میں کھول رہا ہوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ اٹھوں گا. وہ دروازہ کھولے گا اور آپ نے فرمایا میں انٹر ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے انٹر ہوں گے. تو اس طرح ہر جب جنت میں انٹر ہوں گے تو ہر آدمی اپنی سواری کو پہچانتا ہوگا. حالانکہ پہلی دفعہ انٹر ہو رہا ہے. اس کا سرونٹ جانے گا یہ میرے آقا، اس کا یہ جانے گا یہ میری سواری، یہ میرا نوکر. اور ایمان والی عورتوں کو خامدوں سے پہلے جنت کے محل میں پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ جنت کے حسن و جمال کے ساتھ اپنے خامد کا استقبال کریں. اللہ نے جنت، یہاں کی عورت، یہاں کے مرد، ہم سب مٹی سے بنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے. وہ اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے. جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی، فل ڈریسڈ ہے. جنت کی حور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، پھر وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ فیڈر لیتی ہے، پھر وہ پیمپر باندھتی ہے، پھر وہ رڑتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے حور بنتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے پیمپر پونی ہمارے لیے ہیں. وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے، ایسے نکلتی ہے سورج کو انگلی دکھا دے. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے، صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. ایک آدمی کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا کو روکنے کے لیے.
کہ انسان ایسا حریص ہے کہ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت پاک زندگی سکھانی ہے کہ اس دامن پہ گندگی کا چھینٹا مت لگنے دو، لگ جائے تو توبہ کرو تو سب دھل جاتا ہے، سب پاک ہو جاتا ہے، سب صاف ہو جاتا ہے، شرک معاف ہو جاتا ہے، تو باقی گناہ تو اس سے چھوٹے ہیں۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے، صاف ستھرا، اور نسل کی حفاظت کے لیے، عورت کے ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان برائیوں کو چھوڑ، تیرے لیے اللہ خود لے کے بیٹھا ہے جنت کی شراب۔ یہاں شراب کو حرام کیا، کہا تو آجا انہار من خمر لذت للشاربین، اور جنت کے دریا ہیں، نہریں نہیں ہے، دریا ہے۔ نہر تو اردو میں چھوٹے پانی کو کہتے ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، دریا ہوں گے اور وہ زمین کے اوپر چلیں گے۔ یہاں کا دریا زمین کھود کے چلتا ہے اور اس کے کنارے ہوتے ہیں، جنت کے دریاؤں کے کنارے نہیں ہیں، وہ خود پابند ہو کے ایسے چل رہے ہیں، ایسے چل رہے ہیں۔ اور ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے۔ تسنیم کسے کہتے ہیں؟ تسنیم ہے سنام سے، اونٹ کو دیکھا اس کا ایسے کوہان ہوتی، ایسے ایسے، تو پانی کی موجیں بھی جب اٹھتی ہیں تو یوں یوں اٹھتے ہیں، یوں یوں ایسے، تو اس سنام سے ہے تسنیم۔ یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلے گا، زمین کے اندر نہیں چلے گا، یہ ہوا میں چلے گا، سبحان اللہ، ایسے جا رہا ہوگا، نیچے بھی نہیں گرے گا، ادھر بھی نہیں گرے گا، ادھر بھی نہیں گرے گا، ہوا میں چلے گا، اور ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا، ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا۔ جب تمنا کرے گا جنتی تو ایک پانی کی دھار ایسے اس کے گلاس میں آئے گی اور اس کو فل کر کے پھر واپس چلی جائے گی، اور ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے۔ دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، وہ بھی سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے۔ تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجور ہے؟ آپ نے کہا کھجور بھی ہے، پر کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا، یعنی یوں سمجھو 24 فٹ لمبا ہوگا، 24 فٹ کھجور، تم 130 فٹ اور کھجور 24 فٹ، ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کھجور 24 فٹ ہو گئی اور ہم 130 فٹ ہوں گے، تو ایک عرب نوجوان کہنے لگا 130 فٹ تو بہت برا لگے گا، تو کیسے، ہم تو اسی طرح ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا فرض کرو تم یہی 6 فٹ 5 فٹ جنت میں چلے گئے اور تم جنت کے درخت کے نیچے سے گزرے، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گری، تو کدھر جائے گا؟ تو کھجور میں ہی غائب ہو جائے گا، پاگل۔ اللہ نے تجھے 130 فٹ بنایا ہے تاکہ تو 24 فٹ والی کھجور تو کھا سکے۔ پھر ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں ڈیزرٹ ہے؟ آپ نے کہا ہے، لیکن ریت کا نہیں، سینڈ کا نہیں ہے، مشک و عنبر کا ہے۔ ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں میوزک ہے؟ مجھے میوزک بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ نے کہا ہے، لیکن آواز آئے گی این الذین کانوا ینزہون اسمع من اصوات المزامیر، پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو ڈربن میں گانے نہیں سنتے تھے، پہلے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، تو اس وقت پھر بڑا افسوس ہوگا، ڈھول ڈھمکے نہ ہی سن دے تو چنگا ہے۔ تو لوگ ہوں گے یا اللہ ہم ہیں، اللہ کہیں گا آؤ بیٹھو، پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ، تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی، اور یہ گانا پہلا سانگ 70 سال کا ہوگا، 70 سال، 70 منٹ نہیں۔ جنید جمشید کا نام آپ جانتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ، مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا پریپیئر کرتے ہیں وہ 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا سنتے نہیں، تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا واہ میرے مولا، تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھا ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہاں اسٹن ہو جائے گا، ہل نہیں سکے گا۔ 70 برس حور کا چہرہ، انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے، انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے، تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کا؟ 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں، جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے
تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے اور اس کے بالوں کی خوشبو سے پوری جنت مہک جاتی ہے. 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے. تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈین اوشن، اور ادھر پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف. تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے. دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے، چٹ لو گے یا اسی کے منہ پہ مارو گے؟ بیوٹی کوئین ہے اور اس نے شہد میں ہنی میں تھوک دیا، وہی اٹھا کے تم اس کے منہ پہ مارو گے. اور جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا. تھوک تو عیب ہے. لا یبولون، پیشاب نہیں. لا یتغوطون، پاخانہ نہیں. لا یمتخطون، کوئی منہ میں تھوک نہیں، کوئی ناک میں بلغم نہیں. پاک صاف. موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، دکھ مر گئے، جوانی، بادشاہی، محبت، خوبصورتی، کمال، نیند بھی گئی، موت بھی گئی، تھکن بھی گئی، تھکاوٹ بھی گئی، بھوک بھی گئی، لڑائی بھی، دنگا بھی، فساد بھی، نفرت بھی، اندھیرا بھی، بڑھاپا بھی، ہر شے ختم. میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریئر ہی ہٹا دے گا. چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے اب تو بھی ہمیشہ ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو پہلے پہنچا دے گا اور اس کے پیچھے پھر جنت والے اڑتے 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 اپنے اپنے مقام پر اتریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ انہیں. جب وہ سنیں گے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، وہ میوزک سٹاپ ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ وہ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے، زبور تو پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ. کہیں گے داؤد آؤ ڈربن والوں کو سناؤ. اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام آ کر ممبر پر بیٹھیں گے تو جنت کا میوزک چلے گا اور داؤد کی آواز چلے گی تو جنت بھی جھوم اٹھے گی. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا میں باری تعالیٰ کمال ہوگی. اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا محمد یا حبیبی، اے میرے محبوب آئیے آپ کی باری ہے، بیٹھیے ممبر پر. اب میرے نبی بیٹھیں گے، آپ کی آواز اور جنت کا ساز، پانی بھی تھم جائے گا، ہوا تھم جائے گی اور ساری جنت مست ہو جائے گی. میرے رب پوچھیں گے ہاں بھائی جنت والو کیسا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ واہ واہ چس آ گئی. جب زیادہ مزہ ہے نا تو پنجابی کہتا چس آ گئی. تو کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا بھی ہے کوئی ہے؟ تو کہیں گے اللہ ہاں لم یبقى الا ارحم الراحمین. اب تمہارے رب کی باری ہے، اب تمہیں اللہ سنائے گا اپنا خیال. رضوان کہے گا جی، کہے گا پردے ہٹا. ہائے 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 از لذت دیدارش خسرو چه تما گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر تیرے عاشق تیرے اوپر قربان ہو گئے، جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. تو اللہ کہیں گے رضوان پردے ہٹا، میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے کلام سنیں. تو پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا مسکراتا ہوا، وہ کہے گا مرحبا بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہوں. اور پھر میرا اللہ قرآن سنائے گا، اس کی لذت میں گم ہو جائیں گے. پھر اللہ فرمائے گا خوش ہو راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ راضی ہیں. اللہ کہے گا پھر ایک بڑی چیز دے دوں جنت سے بھی؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، جاؤ میں راضی ہو گیا. یہ کہیں گے یا اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے، نمازیں بھی ایسی چوٹی موٹی پڑھتے رہے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے تو بڑے حسن و جمال والا ہے، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے، صرف ایک سجدہ کریں گے، ایک
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو سجدے دنیا میں تھے، تم میرے بندے تھے، میں اب مالک تھا، تم غلام تھے، میں آقا تھا، اب تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو۔ اندر کے علم اور یقین سے چلتا ہے، باہر کے ڈنڈے سے نہیں چلتا۔ جانور ڈنڈے سے چلتا ہے، ڈنڈے سے سدھایا جاتا ہے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا ہے، پیچھے سے ہانکا جاتا ہے، پھر آپ اس سے جو چاہے کام لے لیں۔ انسان کے گلے میں نہ رسی ڈل سکتی ہے، نہ اس کے سر پہ ڈنڈا مسلط کیا جا سکتا ہے، نہ اسے آگے سے کھینچا جا سکتا ہے، نہ پیچھے سے ہانکا جا سکتا ہے۔ یہ اندر کے علم سے چلتا ہے، اندر کے یقین سے چلتا ہے، جو کچھ ہے اس کے اندر ہے، غلط ہے تو اندر ہے اور صحیح ہے تو اندر ہے۔ دل دریا سمندر ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے، بچے ونج مہانے ہو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان اندر کی طاقت سے چلتا ہے، اندر اگر غلط تاثر قائم ہو گیا ہے تو یہ غلط راہوں پہ چلے گا، اندر اگر صحیح تاثر قائم ہو گیا ہے تو یہ صحیح راستے پر چلے گا۔ اندر کی طاقت یہ بجلی کی طرح ہے، بجلی کی طرح کرنٹ آ رہا ہے، مائک بول رہا ہے، لائٹوں میں بلب میں لائٹ آ رہی ہے، اسے پیچھے سے کاٹ دیا جائے، اب اس کی منت کریں، ڈنڈا اٹھائیں، پستول دکھائیں کہ روشن ہو جا روشن ہو جا، نہیں ہو سکتا۔ کہے گا مجھے پیچھے سے جوڑو، کنیکشن دو، مجھے پاور دو، پاور ہاؤس سے جوڑو، تب ہو سکتا ہے۔ میں نہ تیرا ڈنڈا مان سکتا ہوں، نہ میں تیرے لالچ کو مان سکتا ہوں، پاور ہاؤس سے جوڑو۔ جب پاور ہاؤس سے جڑتا ہے تو ایک اشارے سے یہ پنکھا چلا ہے، یہ لائٹس چلی ہیں، یہ مائک بول رہا ہے، اور ایک ہی اشارے پر یہ سب کچھ بند ہو جائے گا، پھر یہ اشارے سمجھتا ہے۔ اور جب پیچھے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ ڈنڈا ماریں تو وہ ٹوٹ جائے گا، روشنی نہیں دے گا۔ آپ اس پر ڈنڈا برسائیں، یہ بکھر جائے گا، روشنی نہیں دے گا۔ صرف ایک اس کا حل ہے، پاور ہاؤس سے جوڑنا۔ انسان کے پیچھے دو پاور ہاؤس ہیں، ایک غلط ہے، ایک صحیح ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر ایک تار برائی کا ہے، ایک تار اچھائی کا ہے۔ تقوی کا ذکر بعد میں ہے، برائی کا ذکر پہلے ہے۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ برائی کا سسٹم اب ہی چل پڑے گا، جھوٹ بولنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، ظلم کرنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، بددیانتی کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، تکبر کہیں سکھایا نہیں جاتا، عجب کہیں سکھایا نہیں جاتا، طمع لالچ کہیں سکھایا نہیں جاتا، نماز کا چھوڑنا کہیں نہیں سکھایا جاتا، ڈنڈی مارنا کہیں نہیں سکھایا جاتا، رشوت لینا کہیں نہیں سکھایا جاتا، غلط راہوں پہ چلنا، برائی کا ذکر پہلے ہے کہ یہ خود بخود تیرے اندر چیزیں پیدا ہوں گی۔ وَتَقْوَاهَا، اچھائی تقوی بعد میں ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ چیزیں تجھے پیدا کرنی پڑیں گی، جان لگا کے، زور لگا کے، کہ ہم پیپر دے رہے ہیں، مفت کی جنت نہیں ہے، پیپر دے رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی تاثیر ہے کہ جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں، اور کنو مالٹے کے باغات لگانے پڑتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی، میں تو خود ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، کہ بھائی ہم نے جڑی بوٹیاں کاشت کر دی ہوں، اٹ سٹ کاشت کر دی ہو، باتھو کاشت کر دیا ہو، کانٹے دار جھاڑیاں کاشت کر دی ہوں، وہ اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، ان سے لڑنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے۔ ہماری زراعت کا 1/3 روپیہ ان جڑی بوٹیوں کے مارنے پہ لگتا ہے، اور باقی فصل کو بچانے پر لگتا ہے، اور اس کے باوجود وہ ہر سال اثر نو تازہ ہو کے باہر نکلتی ہیں۔ یہ انسان اس مٹی سے بنا ہے، جیسے اس میں گندی جھاڑیاں از خود پیدا ہوتی ہیں، اور مالٹا کنو اور جوار باجرہ اور چاول، آپ کا علاقہ چاول کا ہے، گندم کا ہے، میرا علاقہ کپاس کا ہے، تو کپاس کو، چاول کو، گندم کو کبھی آپ خود رو نہیں دیکھیں گے، ایک ذمہ دار کا پسینہ بہتا ہے،
پھر جا کر زمین لہلہاتی ہے اور سرسبز ہوتی ہے، لیکن گندے درخت، گندی جھاڑیاں اپنے آپ جگہ بناتی ہیں، اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اور ان پر اگر آپ نگرانی نہ کریں تو وہ اصل فصل کو بھی کھا جاتی ہیں، اور آخر میں آپ کے پاس باتھو بچتا ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ کتنی دفعہ ہم نے خود اپنی زمین میں ہل چلا دیے کہ جڑی بوٹیاں اتنی بڑھ گئیں کہ فصل اس میں ناپید ہو گئی، ختم ہو، دب گئی۔ یہی ہر مرد عورت کا حال ہے، ایک سسٹم اس کے اندر جڑی بوٹیوں کا ہے جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ پروان چڑھتی ہیں، اپنے آپ اگتی چلی جاتی ہیں، انہیں پانی بھی نہیں دینا پڑتا، ان کی نگرانی بھی نہیں کرنی پڑتی۔ یہ تکبر، یہ عجب، یہ حسد، یہ بغض، یہ نفرت، یہ لڑائیاں، یہ شرک، یہ جھوٹ، یہ کھچاؤ، یہ تناؤ، یہ قتل، یہ چوریاں، یہ بدیانتی، یہ رشوت، یہ ملاوٹ، یہ گھوٹ، یہ آوارگی، یہ بے حیائی، یہ سب کچھ گندی جھاڑیاں ہیں جنہوں نے خود خود جگہ بنانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کو تواضع پیدا کرنی ہے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، جان لگانی پڑے گی۔ سچائی خود بخود نہیں آئے گی، لانا پڑے گا، توکل کو لانا پڑے گا، نماز کو لانا پڑے گا، علم کو لانا پڑے گا، محبت کو لانا پڑے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا، معاف کرنے کو لانا پڑے گا، معاف کرنے کا سلیقہ سیکھنا پڑے گا۔ علم کی روشنیوں کے لیے اپنے اندر کے چراغ جلانے پڑیں گے، جوانی کو کھلانا پڑے گا، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، تواضع سیکھنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے پتے کو مارنا پڑے گا، حلال کمانے کے لیے پسینہ پسینہ ہونا پڑے گا، سچائی پر جمنے کے لیے اپنے مفادات پہ چھری چلانی پڑے گی، ترازو کو صحیح تولنے کے لیے اپنا سب کچھ، سارا بازار یوں کر رہا ہے اور یہ یوں کر رہا ہے، یہ تو پس کے رہ جائے گا، سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، ہر بڑا افسر رشوت لے رہا ہے، یہ تنخواہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے، روز مرے گا روز جیے گا۔ اس کے صلے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے، یہ تو میری تشریح ہے، جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے، اس میں ایک اور وی آئی پی حصہ ہے، ایک اور وی آئی پی۔ ساری جنت بڑی وی آئی پی، اس میں جنت الفردوس کیسے وی آئی پی ہے کہ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی۔ جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے۔ سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے ہر جمعے، 8ویں دن جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام۔ اور اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کی زیارت ہے۔ جب سارے جنتی جنت میں جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کچھ نہیں چاہیے، اور ہے گنا تک راضی ہو گئے، تو میرا اللہ کہے گا اب آؤ، ایک بات باقی ہے، وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اور سارے اہل جنت کو جنت الفردوس کا ایک میدان ہے جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہاں عورتوں کو ایک طرف، مردوں کو ایک طرف بٹھا کر پھر اللہ اعلان فرمائے گا عبیدی و وفدی و جیرانی، میرے مہمان، میرے پڑوسی، میرے بندے میری ملاقات کو آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ تب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ دسترخوان بچھوائیں گے، وہ کھانے کھا کر انہیں جنت کے کھانے بھول جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرے مہمان، میرے پڑوسی، انہیں پانی پلاؤ۔ پھر جنت کی شراب کے جو پیتے پیتے مزے لے کے آ رہے تھے وہ اس شراب کے سامنے ہیچ ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میرے مہمان، میرے پڑوسی، پھل کھلاؤ، جنت کے پھل بھول جائیں گے، پھر میرے اللہ فرمائیں گے انہیں جوڑے پہناؤ، تو ایک دم کپڑے اللہ پہن، وہ آپ کو نہ اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے، صرف اللہ کا امر کن ہوگا، اگلے جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے جوڑے پہنیں گے۔ پوری جنت کا یہ ڈیزائن ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ، پھر ہوا اڑے گی، خوشبو لگائے گی۔ اب اللہ فرمائیں گے یا عبادی هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، آپ کے رب نے جو آپ سے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ پورے ہو گئے، پورے ہو گئے۔ تو اللہ فرمائیں گے ان لکم عند اللہ موعد
युंजिज़कुमूह, नहीं, ایک وعدہ باقی ہے جو اب اللہ پورا کرنا چاہتے ہیں. تو گئے ہیں اللہ کے دیدار کو اور تھوڑی دیر کے اللہ بھلا دے گا تاکہ اچانک کوئی چیز ملے تو خوشی زیادہ ہوتی. تو کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ أَلَمْ تُزَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ وَتُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ. یا اللہ آپ نے جہنم سے بچا دیا اور جنت میں پہنچا دیا اور ہمیشہ کے لیے ہمیں یہاں ٹھکانہ دے دیا، موت سے آزاد کر دیا، بھوک سے، پیاس سے، پیشاب پخانے سے آزاد کر دیا، اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی یا رضوان ارفع الحجب بینی وبین عبادی وزواری. اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے. امیر خسرو فرماتے ہیں از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن و جاندادن نادیدار و خیارے کہ میرے رب تجھے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، ٹوٹے ٹوٹے ہو. حسین جیسے لال شہزادے نیزوں پہ چڑھ گئے، اہل بیت جیسا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہہ گیا، معصوم 2 سال کے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے. پیچھے تو ہی تو تھا اور تو کچھ نہیں تھا، کوئی سیاست کی جنگ تو نہیں تھی، کوئی اقتدار کی جنگ تو نہیں تھی، کوئی حکومت کی حوث تو نہیں تھی. ایک ہی حوث تھی کہ اللہ تو مل جا، تو مل جا. کہ اللہ ملا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا رب ذوالجلال کی قسم کچھ نہ ملا. 7 بر اعظم لے لو اور اللہ کھو دیا، ہارا ہوا انسان ہے، ہاری ہوئی خاتون ہے، سارا کچھ چلا گیا اور اللہ مل گیا تو جیت مبارک ہو، عزت کے تاج مبارک ہوں کہ آپ نے اپنی منزل کو پا لیا، آپ نے اپنے اللہ کو پا لیا جس کے لیے وجود میں آئے تھے. تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ ابھی تو آپ کو دیکھا نہیں اور آپ کے عشق میں ایک عشق و محبت کی داستان ہے لمبی، ہزاروں سال کو لوگ قربان ہوتے گئے، جب آپ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کو دیکھتے ہی سب مر جاتے، آنکھیں برداشت نہ کرتی، وجود برداشت نہ کرتی.